والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے سورہ نور شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اپنے کلام کا فہم ہمیں عطا کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ نور، اس کے بارے میں مختصر آج تعارف سن لیں کہ مدنی سورت ہے۔ یہ مکی اور مدنی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اور ان کی علامات بھی اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ جو مکی ہیں ان میں عقائد پر بات ہوتی ہے اور مدنی میں احکامات پر بات ہوتی ہے، اور دوسری علامات یہ بھی ہیں کہ مدنی کی آیات بڑی ہوتی ہیں اور مکی کی آیات چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ سورت پوری کی پوری مدنی ہے اور پوری یہ احکامات پر مشتمل ہے۔ تو احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، ہجرت سے پہلے صرف عقائد پر اور ایمانیات پر زور تھا۔ اب اس میں دو طرح کے احکامات ذکر ہیں۔ احکامات کی قسمیں ہیں، ایک احکامات جو سزاؤں پر مشتمل ہیں اور دوسرے احکامات جو آداب پر مشتمل ہیں۔ تو اس میں یہ دو طرح کے احکامات ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اس میں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے، وہ نور ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے، اور یہ اسلاف کے مصحف میں بھی اس کا نام یہی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور دوسرا کوئی نام مذکور نہیں ہے۔ تو دو طرح کے احکامات ہیں، ایک جو سزائیں اور دوسرے آداب، یا یوں کہہ لیں کہ حدود اور آداب۔ مثال کے طور پر زانی اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے پھر اس کی سزا کیا ہے، اگر ایک بندہ کسی پر تہمت لگائے تو اس کی سزا کیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح آداب اس میں ذکر ہیں، مثال کے طور پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، سلام کرنے کے آداب ہیں۔ اگر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو جائے کہیں پہ، ویسے تو اسلام اختلاط کا درس نہیں دیتا، لیکن آپ کا روڈ پر چلنا جہاں پہ مرد عورت، یہ بھی اختلاط ہی ہے، ٹیمپریری ہے، گزر جاتے ہیں لوگ لیکن اختلاط تو ہے نا، کم از کم بازاروں میں اختلاط ہے۔ تو اس وقت مردوں کے لیے کیا آداب ہیں اور عورتوں کے لیے کیا آداب ہیں، یہ اس میں ذکر ہے۔ یہ مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب اس میں جو نقطہ ہے ہمارے لیے، پردے کے بھی احکامات ہیں، وہ اسی آداب میں ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں تمکین دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی، دوسرے الفاظ میں حکومت اور سلطنت دی تھی۔ اسی صورت کی ایک آیت ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں نا اس صورت میں، یہ سارے اجتماعی احکامات ہیں۔ ایک انفرادی احکامات ہوتے ہیں، دوسرے اجتماعی ہوتے ہیں۔ انفرادی تو ہر فرد کی طاقت پر ہے، آپ کے اندر طاقت ہے آپ نماز پڑھیں، آپ کے اندر طاقت ہے آپ روزے رکھیں، قرآن پڑھیں جتنا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ یہ فردی احکامات فرد کی طاقت پر منحصر ہیں کہ جتنی اس کو طاقت ہے اتنی عبادت کرے۔ رات پوری عبادت کر سکتا ہے تو کرے، لیکن نہیں کر سکتا تو زبردستی نہ کرے۔ اس میں لیکن جتنے بھی احکامات ہیں وہ اجتماعی احکامات ہیں، اور اجتماعی احکامات کے لیے اجتماعی قوت ہونی چاہیے، دوسرے الفاظ میں زمین میں تمکین ہونی چاہیے۔ اگر زمین میں تمکین نہیں ہے آپ کے پاس قدرت نہیں ہے، تو آپ یہ اجتماعی احکامات نافذ نہیں کر سکتے،
ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے. کوئی زنا کرے معاشرے میں اور آپ کو اس کو کوڑے لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ہمارے پاس تمکین ہی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. اگر میں کسی کو زنا کی بنا پر کوڑے لگاؤں گا تو اس کے گھر والے مجھے چھوڑیں گے بھلے میں صحیح کر رہا ہوں. تو شریعت کا مزاج بھی یہ ہے. اسی لیے احکامات سزا یا حدود کے جو احکامات ہیں وہ نافذ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حکمران ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کو تمکین ملی ہوئی ہوتی ہے زمین میں. تو شریعت کا مزاج ہے جس کے اندر جو طاقت ہے اس کو وہی کام کرنے کو دو. ہر بندے کا ہر کام نہیں ہوتا کرنے کا. نقطہ یہ ہے کہ یہ احکامات تو اللہ بیان کر رہا ہے. زانی کو سزا دو، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کر دو، رجم کر کے، پتھر مار کے، جلا وطن کرو. اگر وہی عورت غلام ہے تو اس کو 50 کوڑے مارو. یہ احکامات سارے آئیں گے. ان کو نافذ کون کرے گا؟ جس کے اندر طاقت ہوگی، جس کو اللہ نے تمکین دی ہوگی. اسی لیے مکہ میں احکامات نازل نہیں ہوئے، کیونکہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تمکین نہیں ملی ہوئی تھی، قدرت نہیں تھی زمین میں. یوں کہیں اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، اقتدار نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھ کر احکامات بھی نازل نہیں کیے. اس کے برعکس قریش کے پاس کیا تھا؟ مکہ میں اقتدار تھا لیکن ایمان نہیں تھا ان کے پاس. تو پہلی چیز تو ایمان اور عمل صالح ہے. لیکن اجتماعی احکامات نافذ کرنے میں ایمان اور عمل صالح کے بعد تمکین فی الارض ہے، زمین میں قدرت کا ہونا، اقتدار کا ہونا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثال کے طور پر صرف دین اس لیے آتا کہ نماز پڑھو، روزے پڑھو، فرداً اپنی اصلاح کرو اور مر جاؤ، تو کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر کرنے کی؟ مکہ میں نمازیں پڑھ رہے تھے نا، چھپ چھپ کر بھی روزے رکھ رہے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے صحابہ. تو کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ تمکین ضرورت ہے اجتماعی احکامات کے نفاذ میں، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. صرف عمل اور آ جائے، زندگی میں ایمان آ جائے اور بندہ یہ سمجھے کہ ابھی خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں زمین دے دے گا، نہیں. بلکہ اس تمکین کے لیے کوشش بھی کرنا عمل صالح میں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے یہ کہ آپ نے تمکین کے لیے ہجرت کی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان اجتماعی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں تمکین چاہیے، اقتدار چاہیے. پھر دوسرے نمبر پر اگر مثال کے طور پر اقتدار مل گیا تو اس زمین میں جہاں اللہ نے آپ کو اقتدار دیا وہاں کی عوام آپ کی مطیع ہو. اگر مطیع نہیں ہے تو پھر اس کی ذہن سازی پہلے آپ کو کرنی ہوگی آرام سے. اس کے بعد جو ہے یہ احکامات نافذ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکین دی ہوگی، اقتدار دیا ہوگا. اس کی مثال نجاشی ہے. نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، عیسائی تھا، اس کی سلطنت عیسائیت پر مشتمل تھی، یعنی خود حکمران بھی عیسائی اور اس کی رعایا بھی، وزراء بھی جتنے ہیں عیسائی. اب اس کو اللہ نے تمکین دی تھی نا زمین میں. تمکین کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں آپ کا آرڈر چلے، اللہ آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ کوئی حکم نافذ کریں اور وہ نافذ ہو جائے اور آپ کا کوئی بھال بھی نہ بگاڑ سکے. تو نجاشی کو تو یہ تمکین دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کی رعایا اور اس کے وزراء سارے عیسائی تھے، اس لیے اس نے ایمان کو چھپایا بھی ہوا تھا ان سے. لیکن ایمان لانے کے جو ارکان ہیں اس نے تو وہ پورے ادا کیے تھے. اب عوام کی ذہن سازی کرنا اس کے لیے مشکل تھا. تو تمکین فی الارض بھی چاہیے اور تمکین علی الناس بھی چاہیے. زمین میں آپ کو اقتدار بھی ملے اور جس زمین میں اقتدار ملا ہے وہاں پہ لوگ آپ کے مطیع بھی ہوں. اس لیے نجاشی احکامات اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ معذور بھی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اب اس کی دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مدینہ میں تمکین مل گئی تھی، آپ کو حاکم مان لیا گیا تھا. انصار آپ کے ہو گئے تھے، انصار نے ہی آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، تو تمکین مل گئی. لیکن سب کے سب کیا مسلمان تھے؟ سب کے سب ٹوٹلی اور مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار تھے؟ نہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ وقتاً فوقتاً احکامات نازل کیے اور لوگوں کی ذہن سازی کی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس کی مثال آپ کو ملتی ہے شراب۔ فوراً اللہ نے شراب کو حرام نہیں کیا، پہلے صرف اس کے نقصانات بیان کیے کہ بھائی اس کا یہ نقصان، اس کے فوائد کم ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آرام آرام سے کہا کہ اچھا صرف نماز کی حالت میں شراب نہیں پینا۔ پھر جب ذہن بن گیا تو اس کے بعد کلی طور پر منع کر دیا گیا کہ اب ٹوٹلی طور پر کسی بھی حالت میں شراب آپ نہیں پی سکتے۔ تو یہ دو چیزیں اجتماعی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، حدود اور تعزیرات جو ہیں، سزائیں ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں تمکین چاہیے اور لوگوں کی ذہن سازی چاہیے۔ اگر زمین میں کسی کو اللہ نے تمکین دے دیے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان بھی اور وہ اللہ کا دین نافذ نہیں کرتے، تو وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ ان سے ضرور پوچھے گا۔ تو اس میں درس یہی ہے ہمارے لیے کہ اجتماعی احکامات اللہ نے جو اس میں بتائے ہیں، اس کو اگر تم چاہتے ہو کہ نافذ ہو اللہ کی زمین میں، کیونکہ دین آیا ہی اس لیے ہے نا، صرف انفرادی اصلاح کے لیے نہیں آیا، اجتماعی اصلاح کے لیے بھی آیا ہے۔ تم انفرادی اصلاح کر لو، اس کے بعد اگر تمہیں اجتماعی اصلاح چاہیے جو کہ مطلوب بھی ہے شرعی طور پر، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے دو کاموں کے لیے۔ زمین میں تمکین ملے، دے گا اللہ، لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے۔ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اتنی تاکید ہے اس میں گرامر کے لحاظ سے، 3 تاکید ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کام دھندا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو تمکین کے لیے بھی دینے والا تو اللہ ہی ہے ہر چیز، لیکن کوشش کرنی پڑے گی۔ جب تمکین مل جائے تو اس کے بعد وہاں کی عوام کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں ہموار کرے گا ان اجتماعی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔